بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کی سیاست 9 مئی کے واقعے کے بعد تبدیل ہو گئی۔ 9 مئی سے کب عمران خان کا ٹائٹینک اس طرح دھوم دھام سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا جیسے کہ وہ منزل پر پہنچ جائے گا، لیکن پھر تکبر، غرور، فسطائیت اور نا سمجھی بے عقلی نے اس ٹائٹینک کو تباہ برباد کر دیا۔ ناظرین کرام، ہر محفل میں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کہاں ہے؟ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ان کو سیاسی لحاظ سے ٹھکانے لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ ناظرین کرام، ہم اس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں کہ اس بیانیے میں کس حد تک حقیقت ہے۔ کیا واقعی عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، ہم ہر ویڈیو میں یہی درخواست کرتے ہیں، اگر آپ نے اب تک میرا ویڈیو میرے چینل یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے پوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 9 مئی کا واقعہ بھی عمران خان کو گرفتاری سے بات پیش آیا تھا۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی یقین اس بات کی خدشہ نہیں تھا کہ اتنی شدید رد عمل فوج کے خلاف کیا جائے گا، اور شاید حکومت کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان کی پالیسی کیا اور کیا پلاننگ ہے۔ چلو بہرحال 9 کا واقعہ ہوا، بہت سی باتیں سامنے آ گئیں۔ اگلے دن سپریم کورٹ نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کو گھر بھجوا دیا۔ سپریم کورٹ پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی ان کو، حکومت بے بس، اسٹیبلشمنٹ بے بس، سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ پھر اب کم و بیش 1.5 مہینہ ہونے کو ہے، عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر بحث ہے، کیا عمران خان کو حکومت گرفتار کرنے سے ڈرتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ڈالنے سے ہچکچا رہی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ حکومت ڈر رہی ہو۔ اصل میں عمران خان کے خلاف جو کیسز تیار کیے جا رہے ہیں، جو تیار کر لیے گئے ہیں، بلکہ اس میں بڑا حملہ GHQ پر جو حملہ ہے، اس میں عمران خان کو بڑا ملزم ٹھہرایا جائے گا، اور پھر ان مقدمات کی سماعت فوجی عدالت میں ہوگی۔ بہت سے لوگ چترال، سوات، گلگت، ادھر بہت سے PTI کے لوگوں کے پاس جا کر چھپ گئے ہیں، اور وہ ان کے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ لیکن ابھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی کوئی توجہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ان کا پہلے مرحلے میں یہ شاید فیصلہ ہے کہ اب عمران خان کے بارے میں جو کچھ کرنا ہے کر لیا جائے۔ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، سیاسی قوت ان کو بہت پیچھے بہت ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میرے لیے دل میں خان صاحب کے لیے ہمدردی کے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ 9 مئی کو کرایا، انہوں نے تو اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا۔ کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان بھی جو کہ جس کے ساتھ اتنی دنیا ہو کہ وہ کہے تو ملین مارچ ہوں، وہ بھی اس طرح کی حماقت نہیں کرتا۔
خان صاحب کے لیے تو چند ہزار لوگ نکلے جنہوں نے منتخب اڈوں پر، منتخب ٹارگٹس پر اپنے غصے کا اظہار کیا، اور اس غصے کے اظہار ابھی تک شدت اس میں کمی نہیں آئی، اور خان صاحب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت نہیں بوجھزن ہو گئی۔ خان صاحب نے اپنے، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اگر سیاستدان ہوتے تو ایسی کوئی حرکت نہ کرتے۔ نواز شریف کے ساتھ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا، تختہ الٹ دیا گیا، نائل قرار دے دیا گیا۔ پہلے وہ کہتے ہیں نا، احمد علی خان نے بھی کہا کہ ان کے بارے میں تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا نائل قرار میں، یعنی کہ نواز شریف کو پاکستانی سیاست سے باہر نکالنے کے لیے تمام تر اقدامات کر دیے گئے، لیکن نواز شریف نے اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا۔ نواز شریف نے ٹوٹل 2 بیان جاری کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں، ایک دوسرے جلسے میں انہوں نے 2 آدمیوں کا نام لے کر کہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، لیکن پھر بعد ازاں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ضرور، لیکن اس میں شدت میں اس دن کمی پیدا ہوگی جب اسٹیبلشمنٹ کے اور ان کے درمیان معاملات طے پائیں۔ اب کوئی مانے نہ مانے، بہرحال نواز شریف کا بھی معاملہ طے ہوا، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہی تو 10 اپریل کو عمران خان کا تیا پانچہ ہو گیا۔ اگر عمران خان میں تھوڑی سی بھی ذہانت ہوتی، پولیٹیکل سیاسی بصیرت ہوتی، وہ کبھی نواز شریف اور آصف علی زرداری کو اکٹھا نہ ہونے دیتے، کسی ایک سے ڈیل کر لیتے، لیکن انہوں نے تو سب کو دیوار سے لگایا۔ پھر دیوار پہ آپ تو بلی کو بھی لگائیں تو پھر واپسی پہ پھر وہ اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو پھر وہ جھپٹا مارتی ہے۔ یہ تو خیر سیاستدان تھے۔ پھر دیکھا خان صاحب آپ بڑے سیاستدان بنے پھرتے تھے، انہوں نے آصف علی زرداری نے خود وزارت عظمیٰ پہ ہاتھ مارنے کے بجائے انہوں نے میاں شہباز شریف کو پیشکش کی کہ تو آپ بنے۔ شہباز شریف کی پیشکش قبولیت میں رکاوٹیں بھی درپیش تھیں، اور وہ نواز شریف بھی کسی طرح کا کوئی معاملہ آصف زرداری سے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں آصف علی زرداری کو ڈیل نہ کر لیں۔ لیکن بہرحال پھر آنن فان میں سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان کا زوال شروع ہوا۔ عمران خان ایک دم عروج پر گئے تھے نا، کاش کہ ان کے اندر تکبر نہ ہوتا۔ میں نے زندگی میں ایسے متکبر لیڈر نہیں دیکھے، میں تو پچھلے 30 سال سے زیادہ سے ان کو جانتا ہوں۔ جس شخص میں اتنا تکبر ہو کہ باقی لوگوں کو اپنے پاؤں تلے روند دے، اس کا پر یہی انجام ہونا تھا۔ آج کوئی ان سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی پارٹی کے لیڈر ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اتنی بے بسی اور اتنی بری حالت شاید ہی کسی کی ہو۔ خان صاحب آپ تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، آپ کی گرفتاری کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آپ کتنے دن کے لیے آپ کو جیل بھجواتے ہیں۔ بہرحال سزائے موت اور عمر قید کی تو سزا نہیں دی جا رہی، اس بارے میں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرا دی ہے، لیکن کسی کو سال، کسی کو 2 سال اور کسی کو 5 اور 10 سال سزا تو ہو سکتی، اور پھر سے کسی کو نہیں بچایا جا سکتا۔ 9 مئی کے سانحہ میں جو بھی ملوث ہے اس کے لیے کہیں بھی معافی کی گنجائش نہیں۔ شکریہ۔